چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دشمن کو وارننگ دی ہے کہ ملکی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بلوچستان سے متعلق 18ویں قومی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب میں نشاندہی کی کہ بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز بلوچستان کی ترقی میں خلل ڈال رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ ذاتی اور سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈوں کو مسترد کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے بلوچستان کے عوام کی حب الوطنی اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملکی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے باور کرایا کہ بھارتی اسپانسرڈ اعلی کار پراکسیز بلوچستان میں تشدد پھیلانے اور ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے مذموم عزائم کو سیکیورٹی فورسز کی سخت کارروائیوں کے ذریعے ناکام بنایا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جنرل ہیڈ کوارٹر میں بلوچستان کے حوالے سے منعقدہ 18ویں نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ اس ورکشاپ کا محور بلوچستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی اور پاکستان کے لیے اس کی اسٹریٹجک اہمیت کا جائزہ لینا تھا۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان کے عوام کی ہمت اور حب الوطنی کو سراہا اور پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بلوچستان کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے کیے جانے والے وسیع البنیاد اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے عوامی مفاد پر مبنی اس نقطہ نظر پر زور دیا جس کا مقصد صوبے کے سماجی اور اقتصادی حالات کو بہتر بنانا اور اس کی وسیع معاشی صلاحیتوں کو عوام کے فائدے کے لیے بروئے کار لانا ہے۔ انہوں نے سول سوسائٹی کے تعمیری کردار بالخصوص پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے میں ان کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے زور دیا کہ مفاد پرست سیاسی ایجنڈوں کو مسترد کرنا ناگزیر ہے تاکہ بلوچستان کے مستقبل کو طویل مدتی خوشحالی کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ فیلڈ مارشل نے ریمارکس دیے کہ بھارت کے زیر سرپرستی چلنے والے اعلی کار پراکسیز بلوچستان میں تشدد پھیلانے اور ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے مذموم عزائم کو سیکیورٹی فورسز کی سخت کارروائیوں کے ذریعے ناکام بنایا جائے گا تاکہ صوبے کو دہشت گردی اور بد امنی سے پاک کیا جا سکے۔ ورکشاپ کا اختتام سوال و جواب کے سیشن پر ہوا جس میں فیلڈ مارشل نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے اور بلوچستان کی ترقی اور سلامتی کے لیے جاری کوششوں کے حوالے سے مزید بصیرت فراہم کی۔